وہ پازیٹیو چیز یہ تھی کہ اسٹاک ایکسچینج میں اسٹاک مارکیٹ میں ہمارا جو ہے وہ بڑی زبردست تیزی دیکھنے میں آئی. 100 انڈیکس جو ہے وہ پہلی بار 56,000 پوائنٹس کو عبور کر گیا. اب اس میں بیسکلی جو پازیٹیوٹی یہ تھی کہ وہ کس وجہ سے لوگ کافی سارے بات کر رہے ہیں. تو کچھ لوگوں سے میری بات ہوئی, وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ایک تو یہ ہے کہ آئی ایم ایف سے جو مذاکرات ہوئے ہیں وہ تھوڑے پازیٹیو ہو گئے ہیں. پھر دوسرا ریویو جو ان کا تھا, دوسرا یہ ہے کہ آگے جو ہے وہ الیکشنز کی تاریخ وغیرہ آ چکی ہے. یہ اس وقت ہر کوئی جیتنے کے دعوے کر رہا ہے, آپ بھی جیتنے کے دعوے کر رہی ہیں کہ انتخابات ہوں گے تو ظاہر ہے کہ آپ کی جماعت کامیابی حاصل کرے گی. لیکن ول اٹ بی ایزی ٹو ہینڈل دا اکانومی؟ جو معیشت کو سنبھالنا ہے وہ ایک آسان ٹاسک ہوگا آپ کے لیے؟ دیکھیے اشفاق صاحب, یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا جو بھی حکومت آئے. اور جس طرح صدر زرداری صاحب نے کہا کہ ہمیں ایک نیا میثاق معیشت بنانا پڑے گا, یہ بہت ضروری ہے. اور یہ جو ابھی بات ہو رہی ہے نا, میں ان کی بات سن تو رہی تھی, بول نہیں پائی, لیکن ایشو یہ ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ کا جو مسئلہ ہے وہ اپنی جگہ پر ہے. پیپلز پارٹی کا اور پی ٹی آئی کا تو اجلاس گورنر ہاؤس میں نہیں ہوگا نا. جس طریقے سے میاں صاحب کو دعوت دی, پوری پارٹی کو دعوت دی, پنجاب کے گورنر نے پیپلز پارٹی کو بھی دعوت دیں, ان کا بھی اجلاس وہاں کرائیں. تو اگر یہ خاص فیور کیا جا رہا ہے, تمام جو بھی طریقہ کار ہیں, چاہے میاں صاحب کی آمد ہے, خوشائن بات ہے, ہم تو کہتے تھے پہلے آ جاتے. جس طریقے سے وہ آئے, ان کی ابسنشا کے اندر ہی اپیلیں بحال ہو گئی. ایک نئی جورسپروڈنس لکھی جا رہی ہے نا, اسٹیٹ لاؤنج کے اندر بایو میٹرکس ہو رہی ہے, اچھی بات ہے. 3 ٹائم پرائم منسٹر رہ چکے ہیں. پھر یہی پروٹوکال راجہ پرویز اشرف کو بھی دے دیں, شاید خاقان عباسی کو بھی دے دیں, گیلانی صاحب کو بھی دے دیں. یہ دیکھیں نا, برابری کی سطح, لیول پلینگ فیلڈ کیا ہے. وی گوئنگ انٹو الیکشن, 2-2.5 مہینے کے اندر الیکشن ہے. تو اگر ایک جماعت کو بالخصوص فیور کیا جا رہا ہے اور دوسری جماعتوں کو نہیں کیا جا رہا, تو پھر یہ تو بات واضح ہے نا. لوگ سمجھتے ہیں کہ ہوا کا رخ اس طرف ہے, یہ حکومت بنائیں گے. لوگ شمولیت بھی اسی جماعت کے اندر کر رہے ہیں. دس از کالڈ پری پول ریگنگ. اگر میں اس کو بلنٹ طریقے سے کہوں, دس از واٹ اٹ از. لیکن اس کے باوجود جو آپ بات کر رہے تھے کہ ہم الیکشن میں جائیں گے اور ہم اکیلے الیکشن کے اندر جائیں گے, اور ہمیں عوام کے ووٹوں پر اعتماد ہے, ہمیں لوگوں پر اعتماد ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے جتنی خدمت کی ہے. اچھا, یہ جو خدمت کی بات کرتے ہیں میرے بھائی, اچھا الیکٹورل ریفارمز ہوئے نہیں ہیں, ٹھیک ہے. اب میں معیشت پہ آنا چاہ رہا تھا, لیکن چونکہ آپ نے بات کر لی ہے شمیلہ صاحبہ, تو الیکٹورل ریفارمز ہوئے نہیں ہیں جن کے نتیجے کو شفاف بنایا جا سکے کچھ اس طریقے سے. لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے آپ دعویٰ کر رہے ہیں, یا آپ نے بھی کہا, ولید صاحب نے بھی کہا, باقی بھی فضل الرحمان صاحب سے بھی کہا جا رہا ہے, ریلیٹ کیا جا رہا ہے کہ ان کی جماعت بھی کہہ رہی ہے. تو پھر کس بنیاد پہ آپ یہ کہہ رہی ہیں, یا آپ کی جماعت اتنی مطلب ان کو مصمم ایک ان کا ارادہ بھی اور یقین بھی ہے کہ جی اعلیٰ ہی وزیر اعظم بنے گا, اگر یہ سارے خدشات ہیں؟ دیکھیں جی, پھر بھی لوگوں کو معلوم ہے کہ کس نے کیا کیا ہے, کون چور دروازے سے آیا ہے, کون سلیکٹ ہوا ہے, کون سلیکٹ ہونے کی کوشش کر رہا ہے. اس وقت بات یہ ہے کہ چاہے آپ کتنی ہی فیورٹزم کر لیں, کتنے ہی آپ لاڈلے بن جائیں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اس بار جو یوتھ ہے اس ملک کی, وہ بیلٹ پہ ڈاکہ نہیں پڑنے دے گی. بار بار اس ملک کے ساتھ ایکسپیریمنٹ نہیں ہو سکتا ہے. یہ جو ووٹ کو عزت دو کا نعرہ پچھلے 4 سال سے لگا رہے تھے, آج وہ نعرہ تو میں سنتی نہیں ہوں. ورنہ میں ایک شو میں بیٹھتی تھی اور 45 منٹ کے اندر یہ 45 دفعہ کہتے تھے ووٹ کو عزت دو. ابھی ایک دفعہ نہیں انہوں نے کہا, نہ میاں صاحب نے کہا, نہ ان کا کوئی نمائندہ کہتا ہے. اب کیا ہوا؟ ہماری کوشش, خواہش اور جدوجہد یہی ہے کہ لوگوں کو اپنا ووٹ صحیح طریقے سے استعمال کرنے دیں, بیلٹ پہ ڈاکہ نہ ڈالیں. اس ملک میں مزید بے چینی, جو ابھی آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ظاہر ہے کہ ایسا ہی ہونا چاہیے کہ لوگوں کو ان کا حق رائے استعمال کرنے کا موقع ملنا چاہیے صحیح طریقے سے. مراد صاحب, اب آپ مجھے یہ ذرا فرما دیجئے گا کہ میں بیسکلی آپ کا اس پہ نقطہ نظر یہ ہے کہ ابھی 2.5 مہینے رہ گئے اور اب انتخابات کی تیاری کرنی چاہیے, اور پھر بعد میں اس اعتبار سے بات کرنی چاہیے. لیکن کیسے ہوں گے یہ جی شرمیلہ صاحب, آئی گاٹ یور پوائنٹ. اب میں تھوڑا سا آگے جانا چاہ رہا ہوں مراد صاحب کی طرف. کیسے ہوں گے مراد, اگر آپ پہلے سے ہی سلیکٹ ہو کے بیٹھ جائیں گے؟ جی شرمیلہ صاحب, آپ تک آواز پہنچ رہی ہے, آئی گاٹ یور پوائنٹ. مراد صاحب مجھے یہ فرما دیجئے گا, یہ معیشت کے حوالے سے اس وقت ہر کوئی ظاہر ہے کہ چاہ تو رہا ہے کہ جی ہر کوئی دعوے بھی کر رہا ہے, اور ظاہر ہے کہ آپ کی جماعت بھی بڑی آپٹیمسٹک ہوگی کہ ان کو موقع ملے, عوام ان پر اعتماد کریں. لیکن یہ جو معاشی, ایک تو ابھی یہ جو سرگرمیاں تھوڑی سی تیزی آ رہی ہے, تو یہ ایک بڑا ایک وہ سائے آف ریلیف تھوڑا سا ملتا ہے, لیکن آگے امتحان بڑا سخت ہوگا, کیونکہ لوگ
تو وہ پہلے ہی ہوتا تھا نا کہ 3.5 سال تھوڑا سا انتظار کرتے تھے کہ مشکل وقت ہے اور پھر اس کے بعد تھوڑا سا شاید جانے سے پہلے حکومت ریلیف دے گی. ابھی تو لوگ تپے بیٹھے ہیں. ول اٹ بی ایزی فار یور پارٹی اگر آپ کو انتخاب میں کامیابی ملتی ہے تو؟ دیکھیں میں آپ کو یہ بتاؤں ستی صاحب کہ آئی ڈونٹ تھنک کسی کے لیے بھی یہ جو اکنامک کرائسس ہے اس کو سالو کرنا یہ کوئی بینڈیڈ لگا کے آپ نہیں کر سکتے. یہ بینڈیڈ جو ہے ہر دفعہ ہم آئی ایم ایف سے لگاتے ہیں وہ ایک بینڈیڈ ہوتی ہے. اٹ از لائک اے بینڈیڈ آن اے بلٹ وونڈ کہ کسی نے گولی ماری ہے اور آپ بینڈیڈ اوپر لگا کے اس گولی کا جو زخم ہے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جب تک سارے پاکستان کا جتنا ڈیٹ ہے نا، میں صرف ایک پوائنٹ صرف بتا رہا ہوں، ملٹیپل پوائنٹس ہیں جن کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے، ملٹیپل ایشوز ہیں. جو پاکستان کا سارا ڈیٹ ہے نا، جب تک اس کو ریسکیجول نہیں کیا جائے گا نا، کیونکہ ابھی ہم کیا کرتے ہیں، ہم پیسے لیتے ہیں اور ہم پیمنٹ کر دیتے ہیں، ہم پیسے اور لون لیتے ہیں اور ہم پیمنٹ کر دیتے ہیں. جب تک جو لونز اگر وہ 10 سال کے ہیں ان کی ٹرم ان کو 20 سال پہ کریں، جو 20 سال پہ ہیں ان کو 30 سال کا کریں. جب تک ریسکیجول ڈیٹ نہیں ہوگا، اٹ از دا بگیسٹ ایشو. ہم ایک دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں اس وقت.